جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کو کہ آئیں اور شیخ محترم کا عنوان ہے تربیت اولاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسول اللہ صادق الامین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ صدر اجلاس، ذی وقار علماء اکرام، معزز و محترم حاضرین، جمعیت و جماعت کے ذمہ داران، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ سعادت بخشی کہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ میرا تیسری مرتبہ نرمل کو آنا ہوا۔ جس وقت یہاں کی زمین خریدی گئی تھی اس کے چند دنوں کے بعد میں آیا تھا۔ دوبارہ اس مسجد کی جو ٹین شیڈ کی مسجد تھی، جو گراؤنڈ میں پروگرام رکھا گیا تھا، اس پروگرام میں شرکت کیا تھا۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا اور ایک بات آپ سے خصوصی طور پر عرض کی تھی، شاید آپ لوگوں کے دل و دماغ میں وہ بات ہے یا نہیں پتہ نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ یہاں پر مسجد بنا رہے ہیں، بڑے صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کام کرنا، آپ کے صبر استقامت کی وجہ سے انشاءاللہ بہت سارے لوگ آپ سے جڑیں گے اور توحید کا ایک قافلہ آگے بڑھے گا۔ آج میں جب یہاں پر آیا تو مجھے بے انتہا خوشی اور مسرت حاصل ہوئی کہ الحمدللہ یہاں کے لوگوں نے واقعی طور پر صبر استقامت اور استقلال کے ساتھ دین اسلام پر ڈٹے رہے، جمے رہے اور توحید کی دعوت کو عام کیا۔ آج بعد نماز عصر آپ ہی کے شہر میں ایک اور مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس کا معائنہ کرنے کا اتفاق ہوا، بڑی خوشی ہوئی۔ دیکھیے، آپ لوگ تھوڑے سے تھے، محنت کیے اور صبر سے کام لیا اور دعوت و تبلیغ کو جاری رکھا، ایک قافلہ بن گیا، ایک مضبوط جماعت بن گئی اور یہ سلسلہ اب آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی کوششوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ تمام میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے۔ جس طریقے سے اب ہے، آئندہ بھی ایسے اتفاق کے ساتھ آپ کو رکھیں۔ معزز حاضرین، میں آپ تمام سے معذرت خواہ ہوں۔ اصولی طور پر ہمارا یہ پروگرام شاید 9 بجے یا 9:30 بجے تک تھا۔ میرے اپنے قریبی رشتہ دار کے انتقال کی وجہ سے اس پروگرام کو مختصر کرنا پڑا اور بہت جلد شاید ہم یہاں سے رخصت ہونے والے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں فوراً جانے کا ارادہ کیا تھا۔ ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ اگر بس سے بھی جائیں گے تو جلد نہیں پہنچ سکتے، اس لیے پروگرام مختصر کر دیں گے، تو یہ پروگرام مختصر کیا جا رہا ہے۔ میرا جو عنوان ہے تربیت اولاد، یہ طویل عنوان ہے اور اس پر کافی وقت بھی درکار ہے، لیکن بہت مختصر طور پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے تقریباً لوگوں کو جو شادی شدہ ہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے اور دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ زینت بھی ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لیے ایک امانت بھی ہے اور یہ دنیا کے اندر فخر اور عزت کا باعث بھی ہے۔ یہ اولاد ہمارے لیے آزمائش بھی ہے، یہ اولاد ہمارے لیے دشمن بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے سلسلے میں انبیاء کرام کو بشارت کے ذریعے سے خوشخبری سنائی ہے۔ معزز حاضرین، یہ عظیم ذمہ داری ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے حوالے کی ہے۔ اس نعمت
اس امانت کی حفاظت کا حق یہی ہے کہ اس کی صحیح معنوں میں تربیت کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ اس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ پھر مزید اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس جہنم کے اوپر سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، اور یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو جو حکم دیا ہے وہی کام یہ کرنے والے ہیں۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو مد نظر رکھے، دوسری طرف ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس بات کو غور کیجئے، رب العالمین نے ایمانداروں سے خطاب کیا ہے اور بتا دیا کہ جہنم کا حال کیا ہے، جہنم کیسی ہے، وہاں کی آگ کے تعلق سے، اور اس کے اوپر مقرر کردہ فرشتوں کے تعلق سے بتا دیا ہے۔ تو اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اسلامی نہج پر تربیت کریں تاکہ ہم بھی بچ جائیں، ہماری اولاد بھی بچ جائے۔ اور یہی بات دیکھیے عزیزان محترم، اولاد کی تربیت ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اولاد کی جو تربیت ہے یہ دو طریقے کی تربیت ہے، ایک ظاہری تربیت ہے اور ایک باطنی تربیت ہے۔ ظاہر میں جو چیزیں اولاد کو سکھانا ہے یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے، اور باطنی طور پر یعنی اخلاق اور عقیدہ سکھانا یہ بھی ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے ہی ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ اگر ہم اولاد کو تعلیم و تربیت دے دیتے ہیں ہم بھی بچ جائیں گے اور ہماری اولاد بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے گی۔ انبیاء اکرام کا تذکرہ قرآن کریم میں بہت مقامات پر ہے۔ اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے انبیاء اکرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے، میں بہت مختصر طور پر آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما، کیونکہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ اگر کسی کے اندر عقید توحید نہ ہو، وہ عقید توحید سے ہٹا ہوا ہو، تو پھر اس کے مقدر میں جہنم لکھی جاتی ہے اور اب بھی جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام جو توحید کو اپنائے ہوئے ہیں، زندگی ساری توحید پر گزر رہی ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا، اپنا خلیل بنایا، انسانیت کا امام بنایا، اور کئی قسم کی اللہ کی آزمائشوں میں آپ کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر آپ کی تعریف بیان کی، اس کے باوجود یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں اپنے حق میں، اپنی اولاد کے حق میں، کہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی، یعنی یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے بھی عقید توحید پر رکھ، میری اولاد کو بھی عقید توحید پر رکھ۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر جہنم میں چلے جائیں گے، اور وہ جہنم کیسی ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ایک اور مقام پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابراہیم علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، جب انبیاء اکرام یہ مال و دولت، یہ اقتدار کی وصیت تو نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنی اولاد کو جو وصیت کی ہے اسی بات کی وصیت کی ہے کہ اے میرے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، دین اسلام پر قائم رہنا، یہاں تک کہ تمہاری موت بھی اسی حالت میں آنا کہ تم حالت اسلام پر ہو۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے۔
دنیا کی عظیم ترین شخصیتیں، انبیاء اکرام یا اللہ کے منتخب بندے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کفر اور شرک کرنے والوں کے لیے بچانے والے نہیں ہیں۔ یہ اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہیں، اور اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو دین اسلام تمہارے لیے منتخب کر لیا گیا، تم اسی دین اسلام پر رہنا، یہی اسی پر تمہاری موت آنا۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ کیا یہ یہود موجود تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی، آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تمام کے تمام مسلمان ہیں۔ تو ایسی فکر اور ایسی طرف ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے، اپنی اولاد کو عقیدہ توحید سے مالا مال کرنا چاہیے، اور اخلاق میں سب سے بڑا اخلاق یہی ہے کہ عقیدہ توحید کو اپنانا، اور بد اخلاقی میں سب سے بڑی بد اخلاقی یہی ہے کہ ایک بندے کا کفر اور شرک میں مبتلا ہونا۔ عزیزان محترم، یہ تو انبیاء اکرام تھے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اے میرے بیٹے، اور جب لقمان علیہ السلام، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ صرف ایسے نہیں کہہ رہے تھے بلکہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کر، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آئیے عزیزان محترم، اولاد کی تربیت یہ بہت اہم ترین موضوع ہے۔ آج معاشرے کے اندر جو مصائب ہیں یا جو مشکلات ہیں یا پھر جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یا معاشرے کے اندر اولاد کی تربیت سے ماں باپ کی جو غفلت ہے، معاشرتی جو جرائم بڑھ رہے ہیں، اور بد اعتقادی یا بد عملی، بے روزگاری یا پھر بے راہ روی جو عروج کو پہنچی ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کا اگر ہم سد باب چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کو ابتدا سے ہی اسلامی نہج پر تعلیم و تربیت کی طرف لگانا ضروری ہے، اور یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔ معزز حاضرین، چند باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اولاد کی تربیت کا سلسلہ اگر ہم دیکھیں، اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ ان کے نکاح سے ہی آگے آنے والی اولاد کی تربیت کا سلسلہ جڑا ہوتا ہے۔ شریعت نے کیا کہا؟ جب کسی لڑکی کا انتخاب کرو نکاح کے لیے تو دیندار لڑکی کو دیکھو، جب کسی لڑکے کا انتخاب کرو تو دیندار لڑکے کا انتخاب کرو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اگر کوئی ایسا رشتہ تمہارے پاس آ جائے جس کے دین اور اخلاق کے تعلق سے تم مطمئن ہو، راضی ہو، تو ایسا رشتہ جوڑ دیا کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ تو یہاں پر جو تعلیم دی جا رہی ہے بڑی اہمیت کی تعلیم ہے۔ آج آپ ایک رشتے کے اندر منسلک ہو رہے ہیں تو یہاں پر بنیاد یہ رکھی جا رہی ہے کہ تم دینداری کو ترجیح دو۔ یہ رشتے کی بنیاد دینداری پر ہونی چاہیے۔ اگر یہ دیندار رشتہ رہے گا، شوہر اور بیوی دونوں دیندار رہیں گے، تو اپنی اولاد پیدا ہونے والی اس اولاد کی دینی ماحول میں پرورش کریں گے۔
اگر ماں باپ بھی دیندار نہیں ہیں، ماں باپ ہی دین کے اصولوں سے واقف نہیں ہے، ماں باپ کے اندر ہی عقیدہ توحید موجود نہیں ہے، ماں باپ ہی بد اخلاق ہے، تو پھر ایسے ماں باپ سے کیا توقع رکھی جائے گی جو اپنی اولاد کو صحیح تربیت کریں گے؟ اس لیے پہلے بتا دیا گیا ہے کہ اس رشتے کے جوڑتے وقت بنیاد دیکھو، یہیں پر دیندار لڑکا اور لڑکی کا انتخاب کرو جو عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہوں، ایسے ہی رشتوں کو جوڑ دیا کرو۔ اور دوسری بات، جب اللہ رب العالمین اس جوڑے کو اولاد کی بشارت دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، آپ نے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کی ہے، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک صالح لڑکا عنایت فرما۔ یہ دعا کرتے رہنا ہے۔ اگر آپ دعا کریں گے اس موقع پر اور رب ذوالجلال والاکرام آپ کی دعا کو سن لے، انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ پیدا ہونے والی اولاد، اگر اللہ اس کو صالح بنا کر پیدا کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت انہیں غیر صالح نہیں بنا سکتی۔ اس لیے یہاں پر دیکھیے، ماں باپ اگر دیندار رہیں گے وہ اولاد کے لیے دعا کریں گے۔ اگر ماں باپ کے اندر دین نہیں ہے، خوشی کا تو اظہار کریں گے، ساتھ میں کہیں گے میرا بیٹا ہوگا تو میں اس کا فلاں اچھا سا نام رکھوں گی یا نام رکھوں گا، میرے بیٹے کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، ہم فلاں فلاں ڈگریاں دلائیں گے، ہمارا بچہ ایسا ہوگا، یہ ساری باتیں ہوں گی۔ اگر آپ دیندار ہوں گے تو اس بچے کی صالحیت کے لیے اس موقع پر دعا کریں گے۔ اگر آپ کے اندر صالحیت نہیں ہے، آپ نیک نہیں ہے، آپ دیندار نہیں ہے، آپ سے کیا توقع رکھی جائے گی کہ آپ اپنی اولاد کی نشو و نما اسلامی طرز پر کریں گے؟ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نواز دے تو اس پر آپ کو خوشی کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے لڑکا دیا ہے تب بھی ہمیں خوش ہونا ہے، لڑکی دی ہے تب بھی ہمیں خوش ہونا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بتائیے کہ جب انہیں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو صورتوں کے اندر کھچاوٹ آ جاتی ہے، وہ بیوی سے ناراض ہو جاتے ہیں، سسرال والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ بے دینی کا نتیجہ ہے۔ اس بے وقوف کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ بیوی کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ اولاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، چاہے لڑکے کی شکل میں یا لڑکی کی شکل میں۔ یہاں پر وہ بیوی سے ناراض، آپ تو دیکھتے ہی ہوں گے کئی دن تک اگر وہ دواخانے میں تو دواخانے کو جانے کے لیے تیار نہیں، بچی اگر ہو گئی تو اس کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ زمانے جاہلیت کا یہی طریقہ تھا، وہ لوگ بھی ایسی شرم اور آر اس کو سمجھتے تھے، وہ بھی یہی سوچتے تھے کہاں منہ چھپا کر بھروں یا کہاں زمین کے اندر اس کو دفن کر دوں۔ یہی حال آج مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ جب آپ کو آپ کی اس اولاد پر خوشی نہیں ہے تو آپ سے کیا توقع ہے کہ آپ اولاد کی اسلامی طرز پر تربیت کریں گے؟ آپ اس بچی سے خوشی نہیں ہے، اولاد سے خوش نہیں ہے، آپ ناراضگی کا چہرہ لے کر لوگوں کے سامنے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ سے کیا توقع رکھی جائے گی کہ آپ اپنی اولاد کی اسلامی طرز پر تربیت کریں؟ اگر آپ کو اس سے خوشی ہوتی تو آپ یہ سارے امور انجام دیتے۔ پھر اس کے بعد آئیے عزیزان محترم، ایک اور اہم بات ہے، میں انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ رضاعت کا حق ماں ادا کرے، یہ ماں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اولاد کو اپنا دودھ پلائے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیے یہ اتنی اہم ترین ذمہ داری ہے، 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ حمل اور دودھ پلانے کی مدت یہاں پر 30 مہینے بتائی گئی ہے، اور ان 30 مہینوں میں 2 باتیں جان لیں، 24 مہینے یہ دودھ پلانے کی مدت ہے۔ اب بچے کتنے؟ 6 ماہ بچے ہیں۔ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے، یہ بھی جان لیں۔ اگر کسی کو 6 ماہ کے اندر ڈیلیوری ہوتی ہے تو جان لے کہ 6 ماہ حمل کی کم سے کم مدت ہے، اور دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا واقعہ آیا،
وہ اپنے معصوم بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، یعنی زناکاری ہو گئی ہے، آپ مجھ پر سزا نافذ فرما دیجئے۔ اقرار کر لی اس نے اپنے گناہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ ہے، آپ نے رضاعت کے خاطر اس عورت کی سزا کو مؤخر کر دیا، جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ، رضاعت کی مدت ختم ہونے کے بعد آنا۔ 2 سال کے لیے اس بچے کی رضاعت کے خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی سزا کو مؤخر کر دیا۔ اتنی اہمیت کی بات ہے۔ کیا آج خواتین اس محبت کے ساتھ اپنا دودھ پلاتی ہیں؟ اس سے بہت پیچھے ہٹ جاتی۔ اپنی صحت کا خیال کر کے، اپنے فیوچر کا خیال کر کے، بہت سارے خواتین کے اندر یہ ذہن بن چکا ہے کہ اگر ہم بچوں کو دودھ پلاتے رہیں گے تو ہمارے حلیے میں تبدیلی آ جائے گی، ہمارے اندر کمزوری آ جائے گی۔ آپ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے آپ کے مستقبل کو۔ اس نے آپ کی اولاد کا دودھ اور آپ کی اولاد کی غذا آپ کی چھاتیوں میں رکھی ہے۔ آپ اس رضاعت کے حق کو بھی ادا کرنے والے نہیں۔ جب آپ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ سے کیا توقع ہے کہ آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے؟ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں جو بنیادی چیزیں ہیں، ان بنیادی چیزوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور اوپری سطح پر ہم ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں انہیں اسلامی تربیت کی طرف ہم راغب کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بنیاد سے تربیت کیجیے اولاد کی، اور اولاد کی تربیت کے لیے جو اصول شریعت نے بنائے ہیں ان اصولوں کو اپنا لیجئے۔ اس کے بعد دیکھیے اولاد لائق نکلتی ہے نہیں نکلتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کے گھر اولاد پیدا ہو جائے، اسلامی طریقے پر 7ویں دن اس کا عقیقہ کیجئے، اس کا نام رکھیے۔ معزز حاضرین، کتنے لوگ ایسے ہیں جو 7ویں دن عقیقہ کرتے ہیں؟ عقیقہ ایک بہت بڑی مصیبت نظر آتی ہے۔ وہیں پر مسلمانوں کے اندر چھٹی کی دعوت بولیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، چھلے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، بچے کی گفتگو کرنے لگے اللہ اللہ سکھانا ہے، وہاں پر بسم اللہ خوانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ 1 سال ہو گئے تو یہود و نصارہ کی طرح اس کا برتھ ڈے مناتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ آپ کو حکم دیا گیا اس بچے کی جانب سے 7واں دن ایک جانور ذبح کریں، بچی ہے تو 1، بچہ ہے تو 2۔ توفیق نہیں ہوتی، بدعات وہاں پر اپنائیں گے، خرافات وہاں پر اپنائیں گے، رسم و رواج وہاں پر اپنائیں گے، لیکن اسلام نے جو طریقہ آپ کو بتایا ہے وہ طریقہ آپ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آخری بات میری یہ ہے، باتیں تو بہت ہی، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا۔ ماں باپ کا عقیدے پر ہونا اور اخلاق پر ہونا یہ لازم اور ضروری ہے، کیونکہ یہ معصوم بچے ماں باپ سے ساری چیزیں اخذ کرتے ہیں۔ ماں باپ توحید پرست ہے، ان کی اولاد بھی توحید پرست ہوگی۔ ماں باپ اخلاق والے ہیں، ان کی اولاد بھی اخلاق والی بنے گی۔ ماں باپ بدعتی ہیں، مشرک ہیں، کفر پر چلنے والے ہیں، اولاد بھی اسی نہج پر جائے گی، جیسے میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی ہے۔ ماں باپ اگر لان تان کرنے والے ہیں، بد اخلاق ہیں، بد مزاج ہیں، گالی گلوچ کرنے والے ہیں، شراب نوشی کے عادی ہیں، جوا خوری کے عادی ہیں، جتنی برائیاں باپ کے اندر موجود ہیں اور جتنی برائیاں ماں کے اندر موجود ہیں، ایسے بدترین ماں باپ جو اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے شریعت کی مخالفت میں زندگی گزارنے والے ہیں، ایسے ماں باپ سے آپ کیا توقع رکھیں گے کہ وہ اپنی اولاد کو اسلامی طرز پر تربیت کریں؟ خود جھوٹ بولے، خود دھوکہ دے، خود حرام کھائیں، اور اولاد کی اسلامی تربیت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو اولاد کی تربیت کرنے سے پہلے میں ماں باپ سے کہوں گا اپنے اندر سدھار لائیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، اسلام کو اپنائیں، اسلامی نہج پر آ جائیں، اور اس کے بعد اولاد کی تربیت کی فکر کریں۔ ساری گندگیوں کو لے کر اچھائی کی طرف آپ راغب ہوں گے نہیں ہو سکتے۔ پہلے گندگیوں کو چھوڑیے، اس کے بعد اچھائیوں کی طرف آئیے۔ عزیزان محترم، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی
ہم تمام کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں سب سے پہلے مجھے اور ہمارے سارے ساتھیوں کو، ہمارے بزرگوں کو اور ہماری ماں و بہنوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ معزز حاضرین، جیسے آج ہم کو اطلاع ملی کہ بہت جلد یہاں پر ایک بڑا پروگرام رکھنے کا ارادہ کیا گیا ہے اور اس میں دوبارہ ہم لوگوں کو دعوت دی جائے گی، تو جب ہم پورے وقت کے ساتھ آئیں گے اور پورا وقت آپ لوگوں کے ساتھ دیں گے۔ آج ہماری کچھ اپنی مجبوری ہے جس وجہ سے ہم اس پروگرام کو مختصر کر رہے ہیں، جبکہ یہاں کے انتظامیہ نے یہ پروگرام شاید 10 بجے تک رکھا تھا، اس لیے ایک مرتبہ میں یہاں کے انتظامیہ سے معذرت خواہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء۔ شیخ محترم نے بہترین مفید باتیں بیان کی ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بیٹھے رہیں، پروگرام ختم نہیں ہوا ہے۔ ہمارے معزز علماء کرام اور خاص طور سے یہ بات الفاظ جو استعمال کر رہا ہوں، حیدرآباد سے جو ہمارے مہمان آئے تھے وہ انشاءاللہ بھی کھانا کھائیں گے، اس کے بعد رخصت ہوں گے۔ آپ لوگ کوئی بدنظمی مت کیجئے گا کہ یہاں سے سارے لوگ اٹھ کر چلے جائیں، کیونکہ یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے نا۔ تو الحمدللہ ہمارے مہمان ابھی قریب چلے جائیں گے، لیکن الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس مجلس کے اندر جو اس ضلع میں خاص طور سے جو مساجد ہیں وہاں کے ائمہ آج آئے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ میرا خطبہ سنتے